ایک بڑی تعداد اس وقت نوجوانوں کی موجود ہے. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، دنیا میں عزت کا مقام پانے کے لیے 2 چیزیں پیدا کرنی سب سے پہلی ضرورت ہے. آپ کالج میں پڑھتے ہیں، آپ دکانوں پہ کام کرتے ہیں، آپ مارکیٹ میں ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ میل جول میں ہوتے ہیں. اگر آپ کو اپنی ایکسیپٹیبلٹی لوگوں کے درمیان پیدا کرنی ہے، اپنی قبولیت کہ لوگ آپ کو قبول کریں، لوگ آپ سے متنفر نہ ہوں، تو 2 چیزیں پیدا کیجیے. نمبر 1 شرافت، نمبر 2 وقار. ایک مسلمان کے اندر 2 چیزیں ہونی چاہیے، شرافت ہونی چاہیے اور دوسرا وقار ہونا چاہیے. آپ جہاں ہوں لوگوں کو نظر آئے کہ یہ شریف لوگ ہیں. اور الحمدللہ ہمارا دیندار طبقہ جو ہے اس کے بارے میں یہ بات بڑی حد تک غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ شریف لوگ ہیں. ہمارا دیندار طبقہ گالی نہیں بکتا. کیا سمجھتے ہیں آپ غیر مسلم یہ بات نوٹس نہیں کرتے؟ نوٹس کرتے ہیں. کیا آپ کو، میں آپ سے بتاتا ہوں، میری عمر 50 سال ہو گئی، کم از کم 35 سال تو اچھے ہوش و حواس کی عمر ہے. میرا تقریباً 100% کا تجربہ ہے کہ میں جب بھی غیر مسلموں کے بیچ میں کہیں ہوتا ہوں تو عام لوگوں کے مقابلے میں ایک احترام اور ریسپیکٹ کا رویہ ان کی طرف سے پاتا ہوں. میں ٹرین میں ہوں، میں ایئرپورٹ پر ہوں، میں ہاسپٹلس میں ہوں، یہاں تک کہ سرکاری دفتروں تک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نفرت کی آگ نہیں جل رہی اور سیلاب نہیں بہہ رہا. ایک بلائے تند و خیز ہے نفرت کی، لیکن اس کے باوجود انسان تو انسان ہے، وہ شرافت کی قدر کر کے رہتا ہے. کیا غیر مسلم اس بات کو نوٹس نہیں کرتے کہ ان کے سادھو تو بے ٹکٹ سفر کرتے ہیں اور کوئی عالم بے ٹکٹ سفر نہیں کرتا؟ کیا اس کو نوٹس کیے بغیر رہ سکتے ہیں وہ؟ بس اس کو ہر مسلمان یہ سوچ لے کہ ہمیں ایک شریف انسان، ہمارا اپیرنس جو ہو، ہمارا جو معاملہ ہو، ہمارا بولنے کا انداز، اس میں شرافت ٹپکتی ہوئی ہو. اب آپ بتائیے، کیا عام نوجوان لڑکوں سے اب ہمیں گالی نہیں چھڑوانی چاہیے؟ یہ گالی صرف گالی نہیں ہے، یہ امت کے مستقبل کو داغدار اور مخدوش بنا رہی ہے. گلیوں میں، سڑکوں میں، مارکیٹوں میں ایک شرافت نظر آنی چاہیے. یہ شریف لوگ ہیں. بولیے تو شرافت سے بولیے، نرم انداز میں بولیے. ایک بات. دوسری بات وقار. یہ میں گویا اپنا 35 سالہ غور و فکر کا نتیجہ بیان کر رہا ہوں کہ ملک کے اندر کس چیز سے عزت ملتی ہے، اور میں بہت غور کرتا ہوں. میں جب بھی کسی ایسی جگہ ہوتا ہوں تو میں غور کرتا ہوں کہ نگاہیں کس طرح کی ہیں، معاملہ کس طرح ہو رہا ہے. اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تقریباً 100%، بلکہ یقیناً 100%، میری زندگی میں تو مجھے کبھی اس کا تجربہ نہیں ہوا کہ میرے الا ماشاءاللہ ایک آدھ واقعہ کبھی ہوا ہو تو ہوا ہو کہ مجھے دوسروں سے زیادہ ریسپیکٹ نہ ملی ہو. میں نے بہت غور کیا کہ وجہ کیا ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا. میں ایک واقعہ سنا دوں آپ کو. آپ میں سبھی لوگوں نے اس طرح کے تجربے کیے ہوں گے، خاص طور پہ علماء نے ضرور کیے ہوں گے. میں تو توجہ دلانا چاہتا ہوں. اب سے کئی سال پہلے کی بات ہے، ہو گئے ہوں گے 6-7 سال، 5-6 سال. ہماری اہلیہ کا ایک آپریشن ہونا تھا لکھنؤ کے میڈیکل کالج میں، اور میں یہ چاہتا تھا کہ پرائیویٹ وارڈ مل جائے پردے وغیرہ کے مسائل اور سہولت کی وجہ سے. اور لکھنؤ میں میڈیکل کالج میں پرائیویٹ وارڈ عام طور پر VIP لوگوں کے لیے ریزرو کر کے رکھے جاتے ہیں. اور پھر بھی لکھنؤ چونکہ VIPs کا گڑھ ہے، افسران ہی افسران ہیں ماشاءاللہ، اور اگر 1500 افسران ہیں تو 5000 ان کے چیلے ہیں.
تو وہ بھرا رہتا ہے، 2-4 مشکل سے خالی رہتے ہیں۔ تو مجھے پتہ چلا کہ صرف ایک روم خالی ہے، اور وہ بھی VIP کلاس میں بھی انہوں نے سپر ڈیلکس ایک روم بنائے ہوئے ہیں کچھ، ان میں ایک خالی ہے۔ اور وہ سپر ڈیلکس واقعی جا کے معلوم ہوا کہ ارے سرکاری اسپتال کے نہایت ناگفتہ اور خراب حالات کے اندر انہوں نے 5 اسٹار ٹریٹمنٹ کا اپنا پورا انتظام کر رکھا ہے۔ خیر، تو ایک ہی روم خالی تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر نے لکھ دیا اور یہ کہا کہ فلاں روم میں ملے گا۔ کسی کو میں نے بھیجا، معلوم ہوا کہ اس نے کہہ دیا نہیں ہے۔ میں خود گیا تو اس روم میں چاروں طرف بڑی بڑی مورتیاں لگی ہوئی ہیں۔ مجھے تو وحشت ہوئی بھائی۔ اور ایک وہ ملک جو دستوری طور پر سیکولر ہے، اس میں کسی سرکاری عمارت کے اندر کسی مذہبی نشان کی موجودگی اور اس طرح آفیشل موجودگی بالکل قانون کے خلاف ہے، سب قانون کے خلاف ہے۔ خیر، میں وہاں پہنچا تو مجھے اس آدمی نے جو اس کو الاٹ کرنے پر مامور تھا، اس نے اشارے سے مجھے ایک طرف کو بٹھا لیا۔ میری بات ہی نہیں سن رہا ہے وہ، میں پھر کچھ کہوں اور منہ دوسری طرف کر لے۔ یہاں تک کہ 3-4 جو لوگ موجود تھے وہ چلے گئے، ان سب سے منع کر دیا، روم نہیں ہے، روم نہیں ہے، روم نہیں ہے۔ اس بات کا اپنا پرچہ لائیے، جائیے فلاں نمبر میں چلے جائیے۔ میرا کوئی جان پہچان نہیں تھی اس نے بس یہ ہاں، میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ بھئی میں پردے کی وجہ سے چاہتا ہوں کہ پرائیویٹ روم مل جائے، تو اس نے اس کا خیال رکھا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہم سب لوگوں کو اس وقت آپ سب وہ لوگ موجود ہیں جو کنسرن لوگ ہیں، جو فکر مند لوگ ہیں، اس بات کو آگے پھیلائیے کہ ہمارا وجود ہر جگہ شرافت اور وقار کے ساتھ ہو۔ سب اگر گندے سندے کپڑوں میں ہوں تو ہم گندے سندے کپڑوں میں نہ ہوں۔ نظر آتا ہے مسلمان گھر سے باہر، اللہ نے کپڑے دیے ہیں مگر بنیان پہنے گھوم رہے ہیں۔ صبح کو 9 بجے گھر کے باہر منجن کرتے ہوئے نکل چلے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہر ہیئت سے منع فرمایا ہے جس سے بے سلیقگی محسوس ہوتی ہے۔ ہر ایسی ہیئت سے اور طریقے سے حضور نے منع فرمایا جس سے بے سلیقگی محسوس ہوتی ہو، اٹپٹا پن محسوس ہوتا ہو۔ ایک صاحب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت معمولی اور خراب کپڑے پہنے ہوئے۔ حضور نے پوچھا، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے؟ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے مال دیا ہے۔ تو ایسے کپڑے کیوں پہنے ہوئے؟ تو ایسے کپڑے کیوں پہنے ہوئے؟ ایسے پہنو جیسا اللہ نے دیا ہے۔ تو وقار کے ساتھ اگر رہنا سیکھ جائیں، اور وقار غربت کے خلاف نہیں، غریب آدمی بھی وقار کے ساتھ رہ سکتا ہے، لیکن رہے وقار کے ساتھ، سستی حرکتیں نہ کرے۔ سستی حرکتیں، ٹھٹھا کر رہا، ہاں 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 چل ہنس رہا ہے، چیخ چیخ کے بول رہا ہے۔ قرآن نے منع کیا ہے زور سے بولنے سے۔ کیوں چیخ کے بولنے سے قرآن نے منع کیا؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ قہقہا نہ لگایا جائے؟ کیوں ہے یہ سنت؟ حضور نے یہ پوری امت کو سکھایا ہوا لائف سٹائل ہے۔ ایک اچھا مسلمان قہقہے سے پرہیز کرے گا، ایک اچھا مسلمان اٹپٹے کپڑے نہیں پہنے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے تھے، لیکن بو کبھی نہیں آتی تھی، بو کبھی نہیں آتی تھی، گندے کبھی نہیں ہوتے تھے۔ تو شرافت اور وقار کے ساتھ رہنے کی عادت ڈالیے، ایک ضرورت یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم جہاں ہوں، جس حال میں ہوں، جس جگہ ہوں، آپ اسکول میں ہوں، آپ کالج میں ہوں، آپ مارکیٹ میں ہوں، آپ یہ طے کیجئے کہ ہمیں دوسروں کے مقابلے میں انسانوں کا زیادہ فائدہ پہنچانے والا بننا ہے، اور پوری امت کو اس پر کھڑا کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں، اگر ہندوستان میں مسلمانوں کو ملائن کرنے اور بدنام کرنے کا جتنا خطرناک پروپیگنڈا ہے اتنا ہی ہوتا، بالکل اس میں کوئی فرق نہ ہوتا، لیکن غیر مسلم یہ بات جانتے ہوتے کہ مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے،
صرف ایک بات، صرف اتنی بات جس طرح ہر غیر مسلم یہ جانتا ہے کہ مسلمان سور نہیں کھاتا، اسی طرح ہر غیر مسلم اگر یہ جانتا ہوتا کہ مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے، اور جتنا ٹی وی پر اور اخبار میں پروپیگنڈا ہے اس کا ڈبل بھی ہوتا، تو اس پروپیگنڈے سے کوئی مسلمانوں سے نفرت کرتا؟ صرف ایک چیز، یہ تو صرف ایک چیز ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، ایک مرتبہ میں نے ڈاکٹرز کے ایک مجمع میں خاص طور پر کہا کہ اگر پورے ملک میں صرف غیر مسلموں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مسلمان ڈاکٹر غیر ضروری جانچ نہیں لکھتا، دوا لکھنے پر کمیشن نہیں لیتا، تو مسلمانوں کو کوئی برا کہنے والا اس ملک میں نہیں بچے گا۔ صرف ڈاکٹرز، باقی سارے مسلمان جیسے ہیں ویسے ہی رہیں، صرف غیر مسلموں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس والے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہی جانچ لکھے گا جو ضروری ہوگی، ورنہ کہہ دے گا نہیں ان جانچوں کی ضرورت نہیں، بلا وجہ پیسے مت خرچ کرو۔ ہم جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، ایک دوا لکھی 150 روپے کی ہے، بعد میں معلوم ہوا دوسری برانڈ نیم سے یہی دوا 50 روپے کی مل رہی، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو مسلمانوں کو ایک نافع امت بن کر دکھانا ہوگا، اور اللہ کا قانون ہے کہ نافع امت کے لیے اللہ نے بقا لکھی۔ نوجوانوں سے میں عرض کرتا ہوں، کاہلی کسی قوم کو کبھی نافع نہیں بننے دے گی۔ یہ جو ہم لوگوں کی عادت ہو گئی ہے صبح کو دیر سے اٹھنا، کالج کے بھی کچھ بچے ہیں تو ان کو سنا دوں، ہمارے ہاں جس کو ذرا ماڈرن بننے کا شوق ہوتا ہے نا، پہلے تو وہ سر پر مدھیہ پردیش کی جیوگرافی بنواتا ہے، کتنے پہاڑ ہیں، کتنی نہریں بہہ رہی ہیں، پہلے تو یہ کام کرتا ہے، اور دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ صبح کو دیر سے اٹھنا شروع کرتا ہے کہ اگر میں دیر سے نہیں اٹھوں گا تو لوگ مجھے ماڈرن نہیں کہیں گے، نہیں تو بیکورڈ آدمی صبح جلدی اٹھ جاتا ہے۔ ماڈرن ہونے کے اور انگریز ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ صبح کو دیر سے اٹھا جائے۔ اب اس کے بعد ہماری قسمت کہ ہم انگریزوں کے ملک میں چلے گئے، تو ہمیں پتہ چلا ارے انگریز تو بڑے بیوقوف لوگ ہیں، یہ تو صبح ہی 6 بجے اٹھ جاتے ہیں، یہ تو فجر میں ہی اٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں کے انگریز ہیں جن کے یہاں آفس 10 بجے کھلتے ہیں، باقی پورے یورپ میں آفس 8 بجے کھل جاتے ہیں، سارے بینک 8 بجے کھل جاتے ہیں، ساری کھانے پینے کے سامان کی دکانیں 6 بجے کھل جاتی ہیں، اور 6 بجے سے پہلے پارک بھرے ہوئے نظر آئیں گے، لوگ جاگتے نظر آئیں گے۔ ایسے ہی ہمارے ہاں جس کے اوپر ماڈرنزم کا ہیضہ سوار ہوتا ہے، وہ رات میں 2 بجے سے پہلے سونا سمجھتا ہے کہ 2 بجے سے پہلے اگر سو گئے تو لڑکی ریجیکٹ کر دے گی، کہ یہ والا لڑکا تو بیکورڈ قسم کا ہے، 2 بجے سے پہلے سو جاتا ہے۔ اور وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہاں تو 7 ہی بجے رات ہو جاتی ہے، 7 بجے رات ہو گئی، گھر بند ہو گئے، سڑکوں پہ سناٹا ہو گیا۔ مغرب کی نماز وہاں ذرا لیٹ ہوتی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ کبھی کبھی مغرب کی نماز کو جاتے آتے ہوئے پیسے چھن جاتے ہیں، اتنا سناٹا ہو جاتا ہے۔ میں کانپور میں تو اتنا چمن گنج میں رات میں 2 بجے نہیں ہوتا، بریانی بک رہی ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ سب اصل میں ایک بیمار قوم کی نشانیاں ہیں، یہ بیمار قوم کی نشانیاں ہیں۔ دیر سے اٹھنا، دیر سے سونا، صحت بھی خراب، تعلیم میں بھی پیچھے، کاروبار میں بھی پیچھے۔ اپنی صحت کی فکر کرو، صحت سب سے بنیادی چیز ہے ترقی کے لیے۔ ہماری قوم کا صحت کا انڈیکس اس ملک میں سب سے خراب ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ مسلمانوں کا صحت کا انڈیکس اس ملک میں سب سے خراب ہے، سب سے خراب صحت ہے مسلمانوں کی۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ جتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو ترقی سے روکنے والی ہیں، ہمارا دین ان سب کو منع کرتا ہے، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ مٹی کھانا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مٹی کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے۔ علماء نے لکھا مٹی کھانا حرام ہے، کیوں؟ پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو اب جب یہ پتہ چل گیا کہ سگریٹ پینے سے کینسر ہوتا ہے، پہلے نہیں معلوم تھا لوگوں کو، تو حقہ پیا کرتے تھے، تمباکو کھایا کرتے تھے، نہیں معلوم تھا۔
لیکن اب جب یہ معلوم ہے کہ ٹوبیکو دنیا میں کینسر کا سب سے بڑا ریزن ہے، تو کیا اب بھی سگریٹ پینا حرام نہیں ہوگا؟ فقہا نے تو مٹی پینے کو حرام، مٹی کھانے کو حرام لکھا ہے۔ مٹی سے کتنا زیادہ نقصان دہ گٹکا ہے، کتنا زیادہ نقصان دہ سگریٹ ہے، پیسہ خرچ کر کے کینسر خرید رہے ہیں۔ اس لیے وہ ساری عادتیں جو صحت خراب کریں، جو مال کو ضائع کریں، جو ہمارے کیریئر کے لیے نقصان دہ ہوں، اتنے بڑی تعداد میں مسلمانوں کی آبادیوں میں کھانے کے ہوٹل، یہ کیا بتا رہے ہیں؟ اس قوم کا زندگی کا مقصد کھانا کھانا ہو گیا ہے۔ اب بتائیے جمعے میں ہم نے کب خطبہ دیا تھا اس بات پر کہ کھانے میں اعتدال ہونا چاہیے؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ کھانے کی کتنی مذمت بیان فرمائی، کیسے مرغن کھانے، کتنے نقصان دہ کھانے، اور کھانے کا یہ آبسیشن جو ہوس ہے، آپ فرق دیکھ لیے کسی غیر مسلم محلے میں چلے جائیے، آپ وہاں کھانے کے ہوٹل دیکھ لیجیے۔ ہمارے ہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم تو صرف کھانا کھاتی ہے، کچھ کرتی نہیں، کھانا کھاتی ہے، اسی میں لیٹ جاتی ہے، اسی میں سو جاتی ہے، اسی میں غوطہ لگاتی ہے، اسی کے کپڑے پہنتی ہے، وہی کھاتی ہے، وہی پیتی ہے، اسی کے لیے جیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سب ہماری بیماری کے اسباب ہیں۔ نوجوانوں کو، امت کو پھر سے کھڑا کرنا ہے۔ ایک ایک نوجوان یہ نہ سوچے کہ یہ سارا ریفارم صرف مولویوں کے کرنے سے آئے گا۔ اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے، تاجروں کی ذمہ داری ہے۔ اپنے اندر اویئرنیس پیدا کیجئے، اپنے گھر والوں کے اندر اویئرنیس پیدا کیجئے۔